بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 300 ہے۔ اس میں ہم اپنا پرانا جو کتابی سلسلہ یادیں باقی ہے کا اس کو جاری رکھیں گے۔ آج میں نے جو تحریر منتخب کی ہے وہ تقریباً 40 سال پہلے شائع ہوئی تھی۔ اس زمانے میں بھی آج کی طرح صوبائی قوم پرستی اور اس طرح کے معاملات اکثر زیر بحث آتے رہتے تھے۔ چنانچہ میں نے اور محمد صلاح الدین شہید نے طے کیا کہ ایک بہت بڑے بلوچ رہنما جو اتفاق سے کراچی میں آئے ہوئے تھے، ان سے مل کر ہم ان کے خیالات عوام تک پہنچائیں۔ ہمارا نقطہ نظر ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اپنے حامی ہوں یا مخالف، ان کے نقطہ نظر کو دیانتداری کے ساتھ قارئین کے سامنے، حاضرین کے سامنے، ناظرین کے سامنے پیش کر دیں۔ اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہ کریں، البتہ سوالات ہمارے اپنے ہوتے ہیں۔ تو یہ تحریر ہفتہ روزہ تکبیر میں شائع ہوئی تھی آج سے تقریباً 40 سال پہلے، اور اس میں اور صلاح الدین صاحب دونوں گئے تھے جنرل شیروف کے پاس، اور ان سے ہم نے ملاقات کی تھی۔ 1984 کی تحریر ہے، تو پورے 20 سال ہو رہے ہیں، 40 سال ہو رہے ہیں اس تحریر کو۔ تو میں اور صلاح الدین صاحب پہنچے ان کے پاس، جنرل شیروف کے پاس۔ تو اس سے پہلے میں ذرا سی تمہید بیان کر دیتا ہوں کہ بلوچ رہنما شیر محمد مری اپنے نظریات سے، اخلاص کے معاملے میں بہت سے اہل سیاستدانوں سے جدا ہیں۔ وہ قومی امور میں ایک مخصوص طرز فکر کے مالک ہیں اور حالات و مفادات کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اپنے نظریات میں تبدیل کرتے رہنے کے قائل نہیں، بلکہ ان کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اپنی اس وفاداری کے سبب وہ تقریباً تمام گزشتہ ادوار حکومت میں زینت زندہ رہے، یعنی جیل میں رہے۔ شیر محمد مری کے خیالات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے اخلاص کو مشتبہ قرار دینا آسان نہیں۔ ہم بیشتر معاملات میں ان سے واضح اختلاف رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کا زیر نظر انٹرویو جو کراچی کے ایک ہوٹل میں لیا گیا تھا، اپنا حق تبصرہ محفوظ رکھتے ہوئے اس بنا پر شائع کر رہے ہیں تاکہ اہل وطن ان کی طرح سوچ رکھنے والوں کے خیالات سے واقف ہو سکے اور یوں اختلافات کی دلدل سے نکلنے کے لیے افہام و تفہیم کی راہ ہموار ہو سکے۔ تو ہم نے جنرل شیروف سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کو جنرل شیروف کیوں کہا جاتا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میرا نام اصل میں شیر محمد ہے، بلوچی زبان میں مجھے شیرو کہا جاتا ہے۔ جب میں گوریلا کمانڈر تھا تو جنرل شیرو کہلاتا تھا۔ میری ذہنی وابستگی سوشلزم سے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشی انصاف کے بغیر کوئی انصاف نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ سوشلزم سے میرے تعلق کی وجہ سے لوگوں نے میرے نام کے آخر میں فے کا حرف بڑھا کر جنرل شیروف کر دیا۔ پہلی مرتبہ یہ اضافہ کس نے کیا، اس بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم، یعنی انہیں یاد نہیں تھا۔ دوسرا سوال ہم نے کیا کہ سنا ہے کہ آپ نے گوریلا جنگ کی تربیت بیرون ملک حاصل کی ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی نہیں، یہ بالکل غلط ہے، میں نے گوریلا جنگ کی کوئی تربیت حاصل نہیں کی۔ البتہ میں بہت سے ملکوں کا دورہ کر چکا ہوں، جن میں افغانستان، جرمنی، برطانیہ، فرانس، شام، عراق، سوئٹزرلینڈ وغیرہ شامل ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ میں روس کبھی نہیں گیا۔ پھر ہم نے سوال کیا آج کل بلوچوں کے اکثر بڑے سردار ملک سے باہر ہیں، لیکن آپ پاکستانی میں ہیں، یہ آج سے 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو انہوں نے جواب دیا پاکستان ہماری سرزمین ہے، حکومت اور ملک کے بعض طبقوں سے تمام تر اختلافات کے باوجود ہمیں اسی ملک میں رہنا ہے،
اور یہاں کے عوام کے حقوق کے لیے کام کرنا ہے۔ اس لیے باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حکومت نے میری بیماری کے پیش نظر اپنے خرچ پر مجھے باہر بھیجنے کی پیشکش کی تھی، مگر میں نے اسے منظور نہیں کیا۔ گویا حکومت آپ کے خلاف نہیں ہے، یہ ہمارا اگلا سوال تھا۔ جی نہیں، حکومت بھی ہم سے ناراض ہے اور ایم آر ڈی بھی ہم سے خوش نہیں ہے۔ تاہم اتنا ضرور ہے کہ جنرل ضیاء کے دور میں جیل سے باہر نظر آتا ہوں، ورنہ ماضی کے اکثر حکومتوں کے دور میں مجھے جیل ہی میں رکھا گیا تھا۔ سابقہ دور حکومت میں بھی میں آپ یعنی محمد صلاح الدین صاحب کے ساتھ جیل میں بند تھا۔ پھر میں نے سوال کیا ان سے کہ بلوچستان میں تیز رفتار ترقی کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ اس زمانے میں سے ایک تاثر یہ تھا کہ جنرل ضیاء کے دور میں بلوچستان میں بہت تیزی سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا بلوچستان میں تمام تر ترقی فوجی نقطہ نظر سے ہوئی ہے، یعنی عوامی نقطہ نظر سے نہیں ہوئی ہے، باقی سب پروپیگنڈا ہے۔ بولان میڈیکل کالج 13 سال سے نامکمل ہے، عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا اور انہیں نام نہاد ترقی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ بھٹو کے دور میں جن بیوروکریٹس نے بلوچوں پر مظالم ڈھائے تھے، آج بھی وہی لوگ ترقی کی منازل طے کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ دور کوئی بھی ہو، مظلوم اکثر نچلے طبقے کے لوگ یا ان کے رہنما ہوتے ہیں۔ پھر میں نے سوال کیا کیا آپ اس حقیقت سے انکار کریں گے کہ بلوچستان کا قبائلی نظام اس علاقے کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ انہوں نے کہا یہ بالکل غلط ہے۔ بلوچستان میں عوام کے مفاد میں کوئی ترقی نہیں ہے، جو کچھ ترقی نظر آتی ہے وہ تمام ترقی فوجی نقطہ نظر سے ہوئی ہے۔ جہاں تک قبائلی نظام کا تعلق ہے، پورے ملک میں قبائلی نظام نہ صحیح، قبائلی فکر ضرور موجود ہے۔ مثلا کراچی ٹریفک کے ایک حادثے نے قبائلی رنگ اختیار کر لیا۔ حادثے میں کوئی بھی جاں بحق ہو سکتا تھا، لیکن وہ ایک لڑکی جو اس میں حادثے میں ہلاک ہوئی، اس کے فرقے کے حوالے سے پھر فسادات ہو گئے وہاں۔ بلوچ عوام سب سے زیادہ شعور رکھتے ہیں، یعنی سیاسی شعور سب سے زیادہ ان کے خیال میں بلوچ عوام کو تھا۔ بلوچستان میں قبائلی نظام کے باوجود بلوچستان میں قبائلی نظام کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سرداری نظام بھی ایک قسم کا قبائلی نظام ہی ہے، لیکن بلوچ سردار کبھی خود سر نہیں ہو سکتا۔ مری قبیلے میں 75% زمین مشترکہ ہے۔ ہر 10 سال بعد زمین کی اثر نو تقسیم ہوتی ہے۔ قبیلے کے سردار خیر بخش مری قبیلے کی زمینوں کو نہ فروخت کر سکتے ہیں اور نہ انہیں گروی رکھ سکتے ہیں اور نہ اپنے بیٹوں کو دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ زمینیں ان کی ذاتی ملکیت نہیں ہیں، پورے قبیلے کی ہیں۔ بلوچستان کا کوئی سردار کسی کی زمین قیمتاً نہیں خرید سکتا۔ اس صوبے میں سرکاری سردار زیادہ بااثر اور طاقتور ہے۔ جو سردار سرکاری اثر سے آزاد ہیں وہ عام آدمی کی طرح غریب اور مفلس ہیں۔ جو لوگ بلوچستان چھوڑ کر گئے ان میں سے ایک بھی واپس نہیں آیا۔ پہاڑوں پر جانے والے بھی واپس نہیں لوٹے ہیں۔ حکومت سے قطع نظر سیاسی جماعتیں بھی بلوچستان میں مظالم ڈھانے والوں کا احتساب کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ پھر ہم نے پوچھا ان سے کہ احتساب تو ملک بھر میں کہیں اور کسی کا بھی نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا بلوچستان کا معاملہ ملک کے دیگر علاقوں سے مختلف ہے۔ بلوچستان کے پہاڑوں اور مکانوں پر آج بھی توپوں اور گولیوں کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہاں وہی کچھ کیا گیا جو بنگال میں ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ سلوک تو غیروں نے بھی نہیں کیا۔
پھر ان سے سوال کیا گیا آپ پچھلی حکومت اور موجودہ حکومت کے رویے میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا گزشتہ حکومتوں کے دور میں بلوچستان پر فوج کشی ہوئی تھی، وہ موجودہ حکومت کے دور میں نہیں ہوئی۔